أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رضي الله تعالى عنا محمدا ما هو أهله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. ہماری دنیا اسلامی دنیا ہو یا غیر مسلم ممالک ہو، آج ہر شخص تقریباً پریشان ہے، ہر شخص مصیبتوں میں گرا ہوا ہے، پریشانیوں میں ہے، مسائل میں گرفتار ہے، یہاں تک کہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور مختلف قسم کی بیماریوں میں جکڑے جاتے ہیں۔ کیا اللہ اتنا ظالم ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک؟ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل داء دوا، کوئی کائنات میں بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا نہ ہو۔ تو کیا کوئی مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے جس کا حل اللہ کے پاس نہ ہو؟ نعوذ باللہ۔ کیا ایسی پریشانی ہو سکتی ہے جس کا حل اللہ کے پاس نہ ہو؟ نعوذ باللہ۔ کیا کوئی ایسی مصیبت ہو سکتی ہے جس کے لیے اللہ کے پاس حل نہ ہو؟ نعوذ باللہ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جتنی پریشانیاں، مصیبتیں، مسائل، دکھ درد آتے ہیں، یقیناً ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے اعمال اور کرتوت، ہمارے گناہوں، نافرمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، حسن میری اولاد نہیں ہے، میں کیا کروں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا آپ یوں کرو، یہ استغفار کی کثرت کرو، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کثرت کرو اس کی۔ ابھی وہ گیا ہی تھا، ایک اور شخص آ گیا، حسن میرے مویشی، میری زراعت کھیتی باڑی وہ سوکھ رہی ہے، مویشی بھوکے مرنے کے لیے تیار ہیں، بارش کوئی نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فرما دیا آپ جاؤ استغفار کی کثرت کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفار کے جتنے سیغے ہیں، اسی طرح ایک اور شخص آ گیا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، میں یہ پریشانی مالی پریشانی ہے یا دکھ درد، اپنے شخص فرمایا جاؤ استغفار کی کثرت کرو، استغفر اللہ استغفر۔ اس واقعے کو کئی اکابر نے لکھا ہے، جس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ تو جو متعلقین میں سے، مریدوں میں سے ایک شخص یا شاگردوں میں سے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا حضرت ماجرا کیا ہے؟ مختلف لوگ ہیں، آپ نے سب کو ایک ہی علاج بتایا؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں، اس کا حل قرآن نے خود بتایا ہے، اس کا حل اللہ نے خود فرمایا ہے۔ کیا بتایا؟ اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ نے خود بتا دی کہ جس پریشانی میں ہو، جس مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو، دکھ درد ہے، مسائل ہیں، اس کا حل استغفار ہے، توبہ ہے۔ اب دیکھیے، ہم مسلمان بھول جاتے ہیں، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم بیماری ہو، ہسپتال ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، راشن ختم ہو جائے تو دوڑتے ہیں دکان پر، پیسے ختم ہو جائیں تو نظر آتا ہے کہیں سے قرض لے لیں، کوئی یعنی اسباب کی طرف دوڑتے ہیں، مسبب الاسباب کی طرف نہیں جاتے، جس کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، مسائل بڑھتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے زیادہ، یعنی ان کی قوم سے زیادہ کوئی تکلیف میں ہو سکتا ہے کہ جن کے سروں پر عذاب پہنچ چکا تھا، قریب تھا کہ پوری قوم ہلاک ہو جاتی۔ تو یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے، کتنی تکلیف میں ہوگی وہ قوم کہ عذاب سروں پر ہے، نبی وقت کا چلے گیا، رحمت کے دروازے بند ہو گئے، عذاب میں ہلاک ہونے والے ہیں۔ عین اسی لمحے میں حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کہتی ہے اللہ ہمیں معاف کر دے، استغفار کیا، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔
ہم بھول جاتے ہیں قرآن نے کیوں واقعات بتایا، حدیث میں کیوں ہے اس طرح کے واقعات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا جانا اور پھر عذاب کا یہاں تک پہنچ جانا کہ ہلاک ہونے والے تھے، وہ استغفار اور توبہ کی وجہ سے اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ جو رب قوم یونس پر آیا ہوا عذاب ٹال سکتا ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے عذاب کو ختم کر سکتا ہے۔ ہم صرف توجہ نہیں دیتے دل کی طرف۔ اب بعض ساتھی بعض دوست کہتے ہیں ہم تو استغفار کثرت کرتے پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا، تو یاد رکھیے گا استغفار کی کثرت سے مراد ہے جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو نافرمانیاں، جو گناہ کر رہے ہیں اس سے چھوٹ جائیں، اس گناہوں سے نکلیں پہلے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کتا کنویں میں گیا، کسی کے پاس گیا، مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، وہ کہیں گے 400 ڈول نکال لیں، وہ 400 ڈول تب نکالیں جب وہ کتے کو بھی پہلے نکالیں۔ کتا کنویں میں ہو 400 ڈول نہیں 4 لاکھ ڈول بھی نکال دے کنواں پاک نہیں ہوگا، آرام رہے گا۔ کیوں؟ کتا اندر ہے۔ تو ہم جن مسائل، مصیبتوں، تکلیفوں میں شکار ہوتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ استغفار تو ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، حل تو ہے، لیکن میرے عزیزو توبہ بھی کرنی ہے۔ صحیح توبہ، صحیح توبہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ چھوڑ دینے ہیں، نافرمانی چھوڑ دینی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سستی نہیں ہے، مہنگی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ استغفار کافر بھی کرے اللہ اس کی استغفار فرعون امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ فرماتے ہیں کہ فرعون کو جو اللہ نے ڈھیل دی، فرعون کو جو بڑی مملکت سلطنت دے دی، فرعون جو خدائی دعویٰ کر بیٹھا، یہ اس کا کیا تھا کہ اللہ نے پکڑا نہ اس کو؟ زندگی بھر مزے کرتا رہا، عیاشی کرتا رہا، یہ تو آخر میں آ کر ڈوبا ہے، اس لیے تو زندگی بھر سلطنت چلائی ہے، یہاں تک کہ خدا کا دعویٰ کر بیٹھا انا ربکم الاعلی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے پاس ایک راز تھا، اس کی ایک صفت تھی، اس کی ایک خصوصیت تھی، 2 لکھی ہیں، ان میں سے ایک بتاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں یہ فرعون سارا دن لوگوں کو کہتا انا ربکم الاعلی، رات کو یہ الٹا لٹک کر اللہ سے کہتا ہے اللہ رب تو ہے میں نہیں ہوں، رب تو ہے میں نہیں ہوں، خدا تو ہے میں نہیں ہوں، اللہ تو ہے میں نہیں ہوں، میں تو کمزور بندہ ہوں۔ یہ جو رات کو توبہ کے کلمات کہتا، رات کو جو معافی مانگتا، اللہ نے فرعون جیسے بدبخت کو بھی ڈھیل دے دی، تو مسلمان کو کیسے ڈھیل نہیں دے گا؟ تو میرے عزیزو یہ میری التجا ہے، یہ میری درخواست ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، مسائل سے نکلنے کے لیے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے ہمیں توبہ کرنی ہے مسلسل۔ میرے حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو بھی آتا، پریشانی، مسئلہ، تکلیف، دکھ، درد، مرید، حضرت فرماتے تھے 500 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو روزانہ، 500 مرتبہ درود شریف پڑھو، کوئی مسئلہ تمہارا مسئلہ نہیں رہے گا، اللہ حل کر دے گا۔ اور کئی تجربات ہوئے۔ حضرت نقشبندی صاحب دامت برکاتہم، حضرت اقدس مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم، وہ فرماتے ہیں میں کسی غیر ملکی اس پہ تھا، ٹور وزٹ پہ تھا، دورے پر تھا، یعنی بیانات کے لیے، مجھے ایئرپورٹ پہ روک دیا، جو اس ملک کی FIA تھی، اس ملک کی ایجنسی تھی، ایئرپورٹ پہ میرا پاسپورٹ لے لیا، کہنے کہ میرے ساتھ خادم بھی تھا، تو جب پاسپورٹ لے لیا، قریب تھا کہ ہمیں ڈیپورٹ کر دے، واپس بھیج دے، تو حضرت خود فرمایا، حضرت میں نے خود سنا براہ راست حضرت سے افریقہ میں، حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے مرید سے، اپنے شاگرد سے، اپنے متعلقین میں سے ایک ساتھی سے کہا وہ بیٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ ایئرپورٹ میں پاسپورٹ دونوں کے چھن گئے، قریب تھا کہ مہر لگا کر اسٹیمپ کر کے واپس بھیج دیا جائے، استغفار کرتے کرتے یہاں تک کہ جس نے پاسپورٹ چھینا تھا کہ واپس بھیجے، اسی نے آ کر وہ پاسپورٹ حوالے کر کے اوکے کر کے جانے دیا۔ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ استغفار مسائل کا حل ہے، توبہ مصیبتوں سے نجات کا واحد راستہ ہے، اور اللہ کی طرف رجوع استغفر اللہ۔ کافر جاوید چودھری کالم نویس سے
اردو کی کالم نویس پاکستان کے ان میں سے ایک نام جاوید چودھری کا ہے. اس نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے سکھ کا. ہمارا پنجاب ہے پاکستان کا، ایک انڈیا کا پنجاب ہے. وہاں کا ایک سکھ تھا جو بدماش تھا، لوگوں کو تنگ کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، مارتا تھا. پورے علاقے والے اکٹھے ہوئے، اس سکھ بدماش کو اکٹھا کر کے جکڑا رسیوں سے اور باندھ دیا اور دروازہ بند کر کے چلے گئے. کہنے لگے جاوید چودھری نے لکھا ہے اس کو، اس کا نام عبداللہ شاہ ہے. ابھی نام سکھ تھا، ابھی وہ لاہور میں ہے. جاوید چودھری 0 پوائنٹ کتاب میں لکھتا ہے. کہتے سکھ نے خود بتایا کہ جب انہوں نے مجھے باندھا اور لٹکا دیا تو میں نے اپنے خدا، اپنے بھگوان، اپنے گرو نانک کو پکارا تو نہیں مدد کو آیا، نہیں مجھے باندھ دیا گیا تھا، میں نہیں چھوٹ پایا. تو میں نے کہا آج دل ہی دل میں مسلمانوں کے اللہ سے رجوع کرتا ہوں، مسلمانوں کے خدا سے توبہ کرتا ہوں، شاید مجھے نجات مل جائے. وہ سکھ کہتا ہے جب میں نے گرو نانک کو پکارا، بھگوان کو پکارا، کوئی مدد کو نہ آیا. میں مصیبتوں میں تھا، وہ جکڑا ہوا تھا، مکان میں بند، رسیوں میں جکڑا ہوا ہوں. لوگ چلے گئے مجھے وہ لٹکا کے کہ شاید یہ مر جائے گا. کہنے لگا میں نے اللہ سے کہا اے اللہ، اے مسلمانوں کے رب، اے مسلمانوں کے خدا، میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، آپ سے رجوع کرتا ہوں، مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے، میں کبھی بھی غلط کام نہیں کروں گا. وہ سکھ جاوید چودھری نے 0 پوائنٹ میں اس واقعے کو لکھا ہے. وہ سکھ جیسے یہ کلمات رب سے کہے، جیسے یہ فریاد رب سے کہی، جیسے یہ توبہ کی توفیق ملی، اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. سکھ خود کہا، جاوید چودھری نے لکھا، وہ رسیاں کھل گئیں، وہ نیچے آ گرا. کہنے لگا پھر دروازہ بھی کھلا، دیوار پھلانگی، رات ہی رات بھاگتے بھاگتے وہ پنجاب انڈیا کا رات ہی رات میں بارڈر کراس کی. کہیں سے بارڈر کراس ہو سکتی ہے، اب تو مشکل ہو گیا ہے، پہلے آسان تھا بارڈر کراس کرنا. تو پاکستان کے پنجاب میں آ گیا. اب وہ لاہور میں بیٹھ کر خانقاہ چلا رہا ہے اور لوگوں کو استغفار پڑھاتا ہے. کہتے ہیں مسائل مصیبتوں سے نکلنا ہے تو استغفار کی کثرت کرو. جو رب سکھ کو استغفار اور توبہ سے اور استغفر اللہ سے پریشانی سے نکال سکتا ہے، وہ رب مجھے اور آپ کو کیوں نہیں نکال سکتا؟ نکال سکتا ہے. ہم اس کے لاڈلے حبیب، اس کے لاڈلے نبی کے امتی ہیں. آئیے ہم توبہ کر لیں. میں التجا کرتا ہوں اپنے تمام خانقاہ کے ساتھیوں سے، درخواست کرتا ہوں کہ لازم کر لیں روزانہ. میرے نبی نے نہیں فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، من لازم الاستغفار، جس نے لازم کر لیا استغفار کو، کیا کرے گا اللہ اس کو مصیبتوں سے، پریشانی سے نکال دے گا، اس کے تنگ راستے کھول دے گا. کتنی بابرکت چیز ہوگی کہ میرے نبی فرماتے ہیں، کئی روایتیں، ایک روایت میں 18 بار جب بھی کی مجلس ہوتی تھی بیٹھ کے آپ صلی اللہ تعالی وسلم 18 بار استغفار کرتے تھے. ایک روایت میں 70 بار استغفار دن میں، ایک روایت میں 100 بار روزانہ استغفار کرتا ہوں. یہ میرے نبیوں کے نبی جس کے لیے کائنات بنی، وہ استغفار کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ مجھے اور آپ کو پڑھا رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. ورنہ نبی کو استغفار کی ضرورت نہیں پڑتی. مجھے بتانا، آپ کو بتانا، ہم سب کو سکھانا مقصود تھا. آئیے اس لازم کر لیں اس کو، کم سے کم 500 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ جتنی پریشانی میں ہیں اتنا اس کا بڑھا دیں، اس کا ذکر، اللہ جلد پریشانی سے نکال دیں گے. حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ یہ مسئلہ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ یوں کرو، آپ کردار میں حسن خلق اس کا کچھ اضافہ کر دو. انہوں نے بتایا جناب بیماری زیادہ ہے، یعنی تکلیفیں زیادہ ہیں. فرمایا دوائی کے ڈوز کو بڑھا دو. کیا مطلب؟ اخلاق کو اور اچھا کر لو. تو ہم جتنی پریشانیوں میں ہوں، جتنی تکلیفوں میں ہوں، استغفار کو اور بڑھا دیں، ہر دن لازم کر لیں. جو جتنا زیادہ تکلیف میں ہو اتنا زیادہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور اس کا سب سے بہترین کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.
نہیں آتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ساری تکلیفوں سے اللہ نجات دے دے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ ایک دفعہ وہ تشریف لے گئے مدینہ منورہ سے کہیں دور عراق کی طرف بصرہ، تو وہاں کئی اس وقت ہوٹل تو تھی نہیں، ریسٹورنٹ ٹائپ کے تھی نہیں جیسے آج کل ہیں ہوٹل ہیں، رہ سکتے ہیں آپ، کمرہ بک کرانا پڑتا ہے یا چارپائی بک کروانی پڑتی ہے۔ اس وقت مسجد میں تشریف لے گئے، عشاء میں اندر بیٹھے ہوئے تھے، حال میں خادم آ گیا عشاء کے بعد، جناب یہ بند کرنی ہے نکلو باہر۔ جانتا نہیں تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، یہ بڑے امام ہیں، پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں، جانتا نہیں تھا، نکال دیا۔ حضرت صحن میں بیٹھ گئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جب صحن میں بیٹھے خادم نے ہال بند کیا تو صحن میں آ گیا، باہر نکلو مین گیٹ بند کرنا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا بھائی میں مسافر ہوں، مجھے یہاں صحن میں رہنے دے، میں رات گزار کے صبح چلو۔ انہوں نے کہا نہیں نکلو باہر، نکال دیا۔ اب باہر مسجد کے مین گیٹ کے باہر بیٹھ گئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جن کے لیے دنیا ترستی تھی، جن کے دیدار کو لوگ اللہ سے مانگتے تھے، وہ باہر بیٹھے ہوئے۔ اس علاقے کا ایک نوجوان گزرا، ان کو دیکھا کہ کوئی اللہ والے ہیں، کوئی نیک بزرگ ہستی ہیں، تو انہوں نے دعوت دی نوجوان نے، میں آپ کی وہ کرتا ہوں، میزبانی کرتا ہوں، آپ آئیے میرے گھر میں، آپ مسافر لگ رہے ہیں اور کہیں دور علاقے کے لگ رہے ہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا ہاں میں دور کا ہوں، مسافر ہوں۔ گھر لے گیا، ہاتھ دھلایا، بستر لگایا، نماز کے لیے جائے نماز دے دی، کھانا لگا دیا، اس دور کا جو خدمت کر سکتا تھا کر، لیکن وہ مستقل زبان ہلا رہا تھا، زبان ہے منہ ہلا رہا تھا مستقل۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا بیٹا مستقل منہ ہلا رہے ہو، یہ کیا پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا امام صاحب میں مستقل ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا بھی آپ کو اس استغفر اللہ کا فائدہ کیا ہوا؟ نوجوان نے کہا امام صاحب میری کائنات، میری زندگی میں کوئی خواہش تمنا ایسی نہیں ہے جو اللہ نے حل نہ کر دی ہو، اللہ نے پوری نہ کر دی ہو، یہ استغفار کی برکت ہے، لیکن ایک خواہش رہ گئی ہے جو ابھی تک اللہ نے پوری نہیں کی۔ امام صاحب نے پوچھا بیٹا کون سی خواہش ہے جو ساری تیری امیدیں تمنائیں پوری ہو گئی، ایک خواہش رہے گی، وہ کون سی ہے؟ تو نوجوان نے کہا میں نے سنا ہے مدینہ منورہ میں اس وقت دنیا کے سب سے بڑے عالم امام احمد بن حنبل ہیں، میرے پاس کوئی سواری نہیں، گھوڑا نہیں، اونٹ نہیں، گدھا نہیں، خچر نہیں، میں چل کے جاؤں۔ اس وقت یہی تھے سواریاں، جہاز، گاڑیاں، ٹرک، ٹریکٹر، یہ تو تھے نہیں، نہ بائکیں تھیں نہ سائیکل تھی، دور تھا، تو میں غریب ہوں، میرے پاس سواری نہیں، میں مدینہ منورہ نہیں جا سکتا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسکرا کے فرمایا بیٹا مبارک ہو، تجھے استغفار اور تجھے استغفر اللہ کی برکت سے اللہ نے تیرے گھر احمد بن حنبل کو پہنچا دیا ہے، میں احمد بن حنبل ہوں۔ استغفار کی برکت، جو رب استغفار اور توبہ سے فرعون جیسے کو ڈھیل دے دے، جو رب توبہ استغفار سے سکھ کی مصیبتیں دور کر دے، وہ مسلمان کی کیسے نہیں کرے گا؟ شرط یہ ہم استغفر اللہ کی کثرت کریں اور ساتھ توبہ بھی کریں، نافرمانی کو چھوڑیں، گناہ کو چھوڑیں۔ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں تب جب اس لیے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ کتا کنویں میں ہے، کبھی نہیں پانی پاک ہوگا، چاہے لاکھوں ڈول نکال لیں، کتے کو نکالنا پڑتا ہے تب پاک ہوگا کنواں۔ ہم مسائل میں گھرے ہوتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں اکابر مشائخ کے کہنے پر، لیکن گناہ کو نہیں چھوڑتے، اس لیے ہماری مسائل بڑھتے ہیں، مسائل اور بڑھتے ہیں۔ تو یہ میری التجا ہے، میں اپنے خانقاہ کے ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے بعد طے کر لیں کہ آج کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، پھر دیکھ لیں کہ اللہ کیسے آپ کو آج بھی اللہ معجزہ رونما کر سکتا ہے، آج بھی استغفار کی برکت آپ کو دکھا سکتا ہے۔ اللہ وہی اللہ ہے جس نے اس سے پہلے کرم فرمایا، اللہ وہی اللہ ہے جس نے فرشتے اتارے، اللہ وہی اللہ ہے جس نے عذاب آیا ہوا ٹال دیا، اللہ وہی اللہ ہے جس نے فرعون کو ڈھیل دے دی۔ توبہ استغفار کی برکت سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے وہ نہیں کرے گا؟ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، میرے ایک ساتھی ہے، اس کا مال پھنس گیا پورٹ پر، تو پورٹ پر مال پھنسا ہوا ہے، کوئی چارہ کار نہیں، رشوت مانگتے تھے بہت زیادہ، اس کے پاس تھی نہیں،
تو اس کو بتایا کسی اللہ والے نے بیٹا استغفار کی کثرت کرو. اس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ شروع کر دیا. ٹوٹل 5 دن کے اندر اس کا جو مال کلیئر نہیں کر رہے تھے، چھوڑ نہیں رہے تھے، بغیر رشوت و پیسے کے سارا مال اس کا چھوٹ گیا اور اس کو منافع مل گیا بہت زیادہ. تو میری درخواست یہ ہے، میری التجا یہ ہے کہ آج کے بعد ہم اس کو لازم کر لیں. جتنی بڑی مصیبت، جتنی بڑی تکلیف، اتنا استغفار اور توبہ کو بڑھاتے چلے جائیں. پھر دیکھیں اللہ کیسے مصیبتیں، مسائل، پریشانی حل کر سکتا ہے. مجھے امید ہے میرے بھائی، میری بہنیں، ہمارے بچے بچیاں اس پر 100% عمل کریں گے اور اس کی یقیناً نتائج اور ثمرات آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ ہم سب کو 100% عمل کی توفیق عطا فرمائے. www.darsequran.com